نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ راج دی اس محفل دے اندر ان اللہ والیاں وچوں حضرت احمد بن ابی حواری رحمت اللہ علیہ دا ذکر نفحات الانس وچوں کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے رب نے فرمایا کہ یاد رکھو چ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح دا کہ جڑے میرے دوست نے انہاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب نے دسیا کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے نہ انہاں دنیا چ کسی طرح دا کوئی خوف ہوندا نہ آخرت کوئی انہاں غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں نے میری سچی دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور انہاں دے جننے افلاطونی پروگرام شیطانی نفسانی استحصالی انسانیت کش غیر منصفانہ غیر عادلانہ غیر فطری استعماری پروگرام سب تو انہاں منہ موڑ کے اور قلبن منہ موڑیا اداں موڑیا کوشش بھی کرن تے انہاں نوں ماسوا اللہ دا خیال نہیں آوندا۔ فنا و نیستی جمعیت دا انہاں لوگوں کو کمال حاصل کر لیا اور اپنے دل و دماغ دے ذہناں نوں خالی کر کے صاف کر کے سچے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث مردہ دل مردہ نفس زندہ دل متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا دی روح دے مطابق عمل کیتا، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کیتا، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، نوری جاگ اپنے اندر لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروایا، انہوں ایکسپٹ کیتا اپنے اندر انسٹال کر لیا اور توحیدی نور نسبت نور ایمان نور دوام قلبی ذکر و حضور نور عمل قرآن و سنت نور خدمت خلق نور عرفان الہی نور قرب الہی نور عشق الہی نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیتا اور اپنے انگ انگ چ رچایا بسایا اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے اور ولایت دی نعمت حاصل کیتیاں، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت بند ہو چکے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ قرآن کریم اللہ سنہ دا آخری پیغام ہے جڑا اللہ دے پیارے حبیب ساڑھے تک پہنچایا اور ساڑھی ذمہ داری ہے نا دوسرے تک دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دی ہے، کیونکہ یہی فطری عادلانہ پروگرام ہے جڑا انسان نو انسانیت دی مکمل رہنمائی کردہ، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی سیاسی معاشی اقتصادی اعلیٰ حاصل کیا تے شیطان اس واسطے قرآن دا مخالف ہے، ساڑھے پیارے نبی دا مخالف ہے، قرآن دا مخالف ہے، سچے اللہ والا دا مخالف ہے، اس واسطے ساڑھے اندر انہاں گمراہ فرقے گمراہ مولوی دے ذریعے فرقیاں اور انہاں ٹولیاں بنوائیاں تے ساڑھے اندر 2 نمبر غیر شرع بابے پیدا کیتے جے صوفیزم دے نام
کم کر رہے ہیں، ناچ گانے ٹول ٹمکے نشیاں وچ الجھے رہندے نے، قرآن و سنت تو منہ موڑ لیندے نے اور قرآن و سنت دے چند حکمات اپنی مرضی نہ معنی ترجمے کرتے رہے، پورا عمل نہیں کرتے، حالانکہ رب سونے نے آخیا کہ دین سے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی قرآن و سنت دے ہر حکم تے عمل کرو۔ ایمان دی جب تک روح انسان نو حاصل نہیں ہوندی اشد حبا للہ، اللہ سونے دا جنونی عشق، اور عشق کمال نو تاں ہی پہنچے گا اگر فتح وہ نہیں ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل قلبی اتباع ہوئے گی، کیونکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی دی مولا دا واحد ذریعہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی سارا دین ہے، اسلام ہے، اس تو علاوہ باقی سارے پروگرام شیطان نے رہے تو سچے اللہ والے تے پروگرامات تے عمل کرتے ہیں، اپنے اندر نورانی کرتے ہیں، اپنے دل دا آئینہ صاف کرتے ہیں، بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ٹونڈی پھراں میں جنگل ویلے رانجھن یار بکڑ وچ کھیلے، رب ساں تو اکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماندے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، خود قرآن کریم رب سونے فرمایا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تو جدھر رخ کرو فسما وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے، میں تھوڑے نفساں چ تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ جب انسان اندر نورانی کرتا ہے تو پھر یہ خاکی انصری وجود چوں یہ روح نکل کے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چ حاضری کا شرف حاصل کر دی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردنا حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، تے اللہ سونا کائنات دی ہر لہر دی انسان دی حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی ہے ظاہر و باطن دے اندر سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ جدید سائنس میٹا فزکس نے اس گل نو تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم جڑا غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہویا اور یہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ تے سچے اللہ والے جڑے ہیں وہ ہر لمحہ اللہ پاک دے حضوری چ گزارتے ہیں، تلاش مولا چ رہندے نے۔ بقول اقبال ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، پر ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اور یہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے، کیونکہ انہیں اللہ پاک دی نافرمانیاں کیتیاں ہی نہیں تے پاڑا چور نو ہوندا ہے، انہاں لوکاں دا کل ہی سارا معاملہ چھڈ دے، اس واسطے انہاں کوئی فکر نہیں کسی طرح دا، نہ دنیا دا کوئی خوف ہے نہ آخرت دا کوئی غم ہے ہوئے گا۔ اور انہیں اللہ والے وچوں حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، انہاں دے بھائی حضرت محمد بن حواری اور انہیں صاحبزادے حضرت عبداللہ حواری اور انہیں والد یہ سب اللہ والے سے گئے اور دنیا تو کلی منہ موڑ کے زہد و تقوی دی زندگی گزار دے سکے، یعنی خاندان ہی درویشاں دا سکا۔ انہاں دے بارے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سید و طائفہ کہ احمد حواری جڑے نے یہ شام دی خوشبو نے۔ حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ دنیا گوہ دا ٹھیر ہے اور کتیاں دے جمع ہون دی جگہ ہے، لیکن کتیاں تو بھی زیادہ ذلیل وہ شخص ہے جڑا یہ تو دور نہیں ہوندا، اس لیے کتا جدو نجاست اپنی ضرورت دے مطابق لے لیندا ہے تو چلا جاندا ہے، لیکن دنیا دا محب جڑا ہے وہ کسی حال دے وچ بھی دنیا نہیں چھڑدا اور کسی وقت بھی یہ تو جدا نہیں ہوندا۔ آپ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت رہندے ہندے سکے
ਤੇ ਆਪੋ ਜਨਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਰਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ, ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸੋਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਰਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਬੈਠੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਵੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਹਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਹਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤਦੂਰ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। حضرت ابو سلیمان دارانی رحمتullah ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾ ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਰਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ। تو درویش لبدے گئے جا کے آپ نے کہا تدور چ دیکھو، دیکھا جا کے وہ بڑھتے تدور دے وچ بیٹھے سکے، لیکن اگ نے آپ دے جسم دے کسی وال دے بھی اثر نہیں کیتا۔ حضرت احمد حواری رحمتullah علیہ فرماؤندے ایک دفعہ میں محمد بن سماک دے کول سی، وہ بیمار سکے ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸਰਾਨੀ ਤਬੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਬਈ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਮਾਕ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂਰਾ, ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਇਸ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਬਨ ਸਮਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਆ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜੇ ਵਬਿਲ ਹੱਕ ਅਨਜ਼ਲਨਾਹੂ ਵਬਿਲ ਹੱਕ ਨਾਜ਼ਲ। یہ کہہ کے وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت احمد فرماندے میں واپس آیا تے آ کے انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت احمد بن سماک رحمتullah نے مقام درد تے ہاتھ رکھ کے پڑھیا وبالحق انزلناہ وبالحق نازل، اس ویلے درد صحیح ہو گیا۔ تے حضرت سماک فرماؤن لگے کہ وہ خضر علیہ السلام سگے جڑے علاج دس کے گئے نے، قرآن کریم دی آیت دسی جنہاں حضرت احمد حواری رحمتullah علیہ اور حضرت احمد حواری دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو منہ موڑ لیے، شیطانی نصاباں پروگراماں تو منہ موڑ لیے، تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، کیونکہ علم تصوف جڑا اسلامی علم تصوف ہے قرآن و سنت دی روح ہے خلاصہ ہے۔ قلباً تے عمل کریے، مصنوع ریاض تو مجاہدات کریے، سچے اللہ والے زیر نگرانی روحانی سفر کریے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے اس واسطے قرآن پاک فرمائے جڑے اتنے انے آخرت وچ ونے ہون گے، یعنی جنہاں نوں اج دیدار مولا نصیب نہیں انہوں آخرت وچ بھی اللہ دا دیدار نہیں ہونا۔ تے اللہ سونا عاجز نہیں ہے، آخرت وچ دیدار کرا سکدا، ایتھے بھی دیدار کرا سکدا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سونا ہر چیز دے قادر ہے۔ تے سچے اللہ والے دیدار کردے آ رہے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے۔ تے جڑے دا انکار کردے دراصل یہ وہ لوگ ہے، یہ بدبخت ہے، بد قسمت ہے کہ نا یہ اس قابل ہی نہیں ہے، نہ انہاں دے وڈیرے اس قابل ہے، اس واسطے وہ بھی انکار کردے گئے نے کہ جی اس دنیا چ اللہ دیدار ہو ہی نہیں سکدا۔
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹੋ। اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا آیا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، تے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، اپنے دیدار دی نعمت عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڈے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاری نے شر تو بچائے، قلب انتاب اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، اور سانو ساریاں نو غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نو دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔